الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ حضرات، آج ہم اللہ کے نیک بندوں کی نماز کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے وہ نیک بندے جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تنبیہ الغافلین میں ہے، ایک بزرگ تابعی حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کو شیطان نے بہکانے کی کافی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن وہ بزرگ کسی ضرورت کی خاطر نکلے تو شیطان بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے خواہشات اور غصے کے ذریعے ورگلانا چاہا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر خوفزدہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اس نے پہاڑ سے ایک چٹان لڑکا دی۔ بزرگ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، وہ چٹان دور چلی گئی۔ پھر ڈرانے کے لیے اس نے شیر اور دوسرے درندوں کی سی شکل بنائی، انہوں نے پھر اللہ کے ذکر سے کام لیا اور اس کی پرواہ نہ کی۔ جب بزرگ نے نماز شروع کی تو شیطان سانپ کی شکل میں ان کے قدموں سے ہوتا ہوا ان کے جسم سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ سر تک پہنچ گیا۔ جب انہوں نے سجدہ کرنا چاہا تو وہ ان کے چہرے سے لپٹ گیا۔ جب بزرگ نے سجدے کے لیے سر مبارک رکھا تو سانپ نے منہ کھولا تاکہ ان کے سر کو نگل لے۔ بزرگ نے اسے ہٹا کر زمین پر سجدہ فرمایا۔ جب نماز مکمل کر لی تو آگے چل پڑے۔ اب شیطان کھل کر سامنے آ گیا، کہنے لگا کہ میں نے آپ کو بہکانے کی بڑی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آئندہ آپ کو کبھی بھی نہیں بہکاؤں گا۔ بزرگ نے فرمایا کہ تو نے آج مجھے ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل سے میں نہیں ڈرا۔ مجھے تیری دوستی کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے اوپر کوئی اعتماد و بھروسہ نہیں مجھے۔ شیطان بولا کہ آپ مجھ سے اپنے گھر والوں کے حالات نہیں پوچھیں گے یا آپ کی غیر موجودگی میں ان پر کیا گزری؟ بزرگ بولے میں ان سے پہلے ہی مر چکا ہوں، یعنی مجھے ان کے بارے میں تجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولا کیا آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں لوگوں کو کیسے بہکاتا ہوں؟ فرمایا ہاں، یہ بتا دے تو لوگوں کو کیسے بہکاتا ہے؟ شیطان بولا 3 چیزوں کے ذریعے میں لوگوں کو بہکاتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں بتائیں، بخل، غصہ، نشہ۔ آدمی جب بخل کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے تو شیطان اس پر قابو پاتا ہے۔
جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو شیطان اس پر قابو پاتا ہے، آدمی جب نشے میں ہوتا ہے تو شیطان اس پر قابو پاتا ہے۔ اس نے کہا انسان جب بخل میں مبتلا ہوتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اہل حق کو ان کے حقوق نہیں دیتا، صاحب مال ہوتا ہے پھر بھی، تو میں اس کا مال اس کی نظر میں کم دکھانا شروع کر دیتا ہوں، یہ احساس دلاتا ہوں کہ اگر تو دے گا تو اتنا تیرا مال کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا۔ یوں وہ اپنا مال بڑھانے کی حوث میں وہ اپنے مال کے شرعی حقوق ادا کرنے سے رک جاتا ہے، اہل حقوق کو ان کے حقوق نہیں دیتا، بلکہ پرائے مال میں رغبت کرنے لگتا ہے۔ وہ انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اور زیادہ مال ہو جائے، اور زیادہ مال ہو جائے۔ اور جب انسان غصے میں آتا ہے تو میں اس سے یوں کھیلتا ہوں جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں، اگرچہ وہ اتنا نیک ہو کہ اپنی دعا سے مردے زندہ کر دے، اتنا متقی پرہیزگار نیک اور صالح ہو کہ اپنی دعا سے مردے زندہ کر دے، تب بھی جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو میں اس سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے۔ اور جب انسان نشہ کرنے لگ جائے تو میں اسے اپنی مرضی سے جس برائی کی جانب چاہتا ہوں اس طرح کھینچ کر لے جاتا ہوں، جس طرح بکری کو کاڑ پکڑ کر لے جایا جاتا ہے۔ تو بخل بہت بری چیز ہے، غصہ بہت بری چیز ہے، غصے پہ قابو پر رہنا انتہائی ضروری ہے، اور نشہ سے آپ کوسوں دور رہنا چاہیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ شیطان بندے کو ہر ممکن صورت میں عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر نیک اور مخلص بندے اللہ تعالی کی مدد سے شیطان کے چنگل میں پھنسنے سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ بخیلی اور غصہ اور نشہ شیطان کے ہتھیار ہیں جن سے وہ لوگوں کو برباد کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ شیطان کے ہتھیاروں کو ناکام بنا دے۔ نماز کی تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو کاش اس وقت یہ تصور ہو کہ میں گویا اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں، یا کم سے کم یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے اوجھل نہیں ہوں۔ ذہن نصیب حالت قیام میں سر ندامت سے جھکا ہو، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو، کاش ایسا ہو کہ ہمارا سر شرمندگی سے جھکا ہو، کندھے ہیبت سے تھرتھرا رہے ہوں، چہرہ خوف سے زرد ہو، دل میں خشوع کی کیفیت ہو، اور اعضاء ہاتھ پاؤں اس کا اظہار کر رہے ہوں، اور آنکھوں سے آنسو روا ہو، اور رکوع و سجود میں اللہ کی عظمت پیش نظر ہو، اور سجدے میں یہ یقین بھی ہو کہ میں اس وقت اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ سجدے میں آدمی کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ میں اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ بندہ اللہ پاک سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کیفیات اس صورت میں پیدا ہوں گی جب دل دنیاوی آلائشوں سے، گندگیوں سے پاک اور صاف ہوگا، دل میں یہ خیال کہ اللہ کریم دیکھ رہا ہے اور جواب دینے کے لیے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، قیامت میں پیشی ہوگی، ہمیں زندگی کے سارے اعمال کا جواب دینا ہوگا،
اور ذہن میں آخرت کی فکر رسی بسی ہو، جب آدمی اس طرح کا ہو جائے تو پھر یہ کیفیت نماز میں پیدا ہو سکتی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، سرکار نامدار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آپ کا سینے مبارک ہانڈی کی طرح جوش مارتا، جس طرح ہانڈی پتیلی آگ پر رکھی ہوتی ہے، ہانڈی جوش مارتی ہے، اس طرح سے جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کا سینہ جوش مارتا تھا، اس کی آواز بھی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب جو جنت کے مالک ہیں، اللہ کی عطا سے ساری دنیا کے مالک ہیں، دنیا و آخرت کے مالک ہیں، مگر خوف خدا کا یہ حال تھا کہ حالت نماز میں دل سے اس طرح سے آواز آتی تھی۔ اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب وضو فرماتے تو رنگ مبارک زرد ہو جاتا، چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا، زرد ہو جاتا، صرف وضو کرتے ہی۔ گھر والوں نے پوچھا کہ وضو کے وقت آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہیں کیا معلوم میں کس کی بارگاہ عالی میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ ابھی نماز پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کسی بڑے آدمی کے پاس ابھی جاتا ہے، کانپتا ہے، وہ تو رب ہے، احکم الحاکمین ہے، شہنشاہوں کو شہنشاہی عطا فرمانے والا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ نماز کا جب وقت آتا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ احیاء العلوم میں یہ ہے، کانپنے لگتے تھے آپ اور چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ان سے پوچھا جاتا، یا امیر المومنین کیا ہوا ہے؟ فرماتے، اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، جبکہ میں یعنی آدمی نے اسے اٹھا لیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، امانت اللہ نے پیش کی، اس کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی اس سے مراد اللہ کی عبادت ہے۔ فرشتوں پر پیش کی، آسمانوں پر پیش کی، زمینوں پہ پیش کی، آسمان زمین سبوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم اس امانت کو اٹھا نہیں پائیں گے، ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے بڑھ کے اٹھا لیا، آپ لیتے ہیں۔ تو کہتے تھے کہ چونکہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ وہ امانت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمینوں نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آیا ہے، اس لیے میں خوف خدا سے کانپ رہا ہوں۔ اللہ کے سچے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی ساتھ رونے لگتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس طرح مسلسل آنسو بہاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کے سبب آپ کے گالوں پر زخم ہو گئے تھے۔ ان کی امی جان زخموں پر اونی پٹیاں چپٹا دیا کرتی تھی، اس کے باوجود جب دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے پھر رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ اونی پٹیاں بھیگ جاتی۔ جب امی جان انہیں خشک کرنے کے لیے نچوڑتی تھی پٹیوں کو، تو آپ اپنے آنسوؤں کا پانی امی جان کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے اللہ، یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری امی جان ہے، میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی،
میں نے 3 صفوں کے پیچھے سے آپ کے رونے کی آواز سنی. نماز پڑھ رہے تھے، آپ رو رہے تھے، یہ 3 صفوں کے پیچھے تھے، آپ کے رونے کی آواز سن رہے تھے. حضرت بشر بن حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تاریخ بن عساکر کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جب بھی فرض نماز میں کھڑا دیکھا تو آپ کے آنسو داڑھی مبارک پر بہتے ہوئے دیکھا. حضرت اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو قبلہ رخ نماز پڑھتے دیکھا کرتا اور چٹائی پر آپ کے آنسوؤں کے گرنے کی آواز سنا کرتا تھا. حضرت ابو عبد الرحمن اسدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، اے ابو محمد، ان کی کنیت ابو محمد نام تھا سعید، اے ابو محمد آپ نماز میں روتے کیوں ہیں؟ پوچھا، اے بھتیجے یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی، شاید اس سے اللہ پاک مجھے فائدہ پہنچائے. ارشاد فرمایا، میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہوں تو جہنم کا نقشہ میرے سامنے کھینچ جاتا ہے، اس لیے میں رو پڑتا ہوں. نماز خالص اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کی نظر میں متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے. نماز میں نیت جو باندھتے ہیں، اگر زبان سے کہتے ہیں تو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ واسطے اللہ کے. یہ نماز میں صرف اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں، کسی انسان کے واسطے نہیں پڑھ رہا ہوں. عربی میں نیت باندھتا ہے تو للہ تعالی، صرف اللہ کے لیے یہ میری نماز ہے، کسی اور کے لیے میری نماز نہیں ہے. قرآن کریم ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہاں تک کہ دیکھیں، تصور شیخ بہت اچھی نعمت ہے اپنے مرشد کا تصور کرنا، لیکن جب نماز آدمی پڑھ رہا ہو تو نماز میں اپنے پیر و مرشد کا تصور بھی نہ کریں. خیال آ جانا اور ہے، لیکن باقاعدہ تصور کرنا پیر و مرشد کا حالت نماز میں نہیں. نماز اللہ کے لیے ہے. جب نماز پڑھیں تو اپنے دل و دماغ کو غیر کے تصور سے خالی کر کے نماز پڑھیں. ہاں البتہ نماز میں حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آ جائے تو اس سے نماز کمال پاتی ہے، نماز اور روشن ہوتی ہے، منور ہوتی ہے، اپنے کمال کو پہنچتی ہے، کیونکہ ان کے تصور کے بغیر نماز پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے وغیرہ تمام عبادتیں اللہ کے محبوب کی محبوب اداؤں کا نام ہی ہے. فرماتے تھے صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یہ نماز بھی محبوب کی ادا ہے. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اس نے طریقہ نہیں بتایا، طریقہ تو محبوب نے پڑھ کر کے بتایا ہے. اس لیے محبوب کا خیال تو نماز میں آئے گا، لیکن باقاعدہ عمدن جان بوجھ کر پیر کی طرف یا کسی طرف آدمی تصور کرے، خیال کرے، جمائے، ایسا نہ کرے. اللہ کے خیال میں ڈوبنے کی کوشش کرے. جب نماز پڑھے اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھے. اس طرح پڑھے گویا اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ جس معبود برحق کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ یقیناً ہمیں دیکھ رہا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے، بخاری وغیرہ حدیث کی اکثر کتابوں میں حدیث جبرائیل ہے، اس میں احسان کی تعریف کی. جب پوچھا تھا احسان کیا ہے تو یہ فرمایا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسے عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر اسے تم نہیں دیکھ سکتے، یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے، تو اتنا تو سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
اور جب تصور یہ ہوگا کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو نماز میں تمہارا خیال ادھر ادھر نہیں جائے گا، صرف رب کی یاد رہے گی اور کسی اور کی یاد جو ہے نہیں آئے گی۔ احیاء العلوم میں ہے، کہتے حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی نماز کی کیفیت کیا ہے، نماز کا حال کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں مکمل وضو کرتا ہوں، سنتوں کی کا لحاظ کرتے ہوئے مکمل طور سے وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھ جاتا ہوں یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء بدن، ہاتھ پیر وغیرہ مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کعبہ معظمہ کو ابروؤں کے سامنے محسوس کرتا ہوں کہ کعبہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، پلسرات کو قدموں کے نیچے محسوس کرتا ہوں کہ میرے قدموں کے نیچے پلسرات ہے، میں پلسرات پہ کھڑا ہوں، جنت کو دائیں اور جہنم کو بائیں کی طرف محسوس کرتا ہوں، ملک الموت کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں کہ ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہیں، جب چاہے پھر روح نکال لے، اور اس نماز کو اپنی آخری نماز تصور کرتا ہوں کہ زندگی کی آخری نماز ہے، پھر مجھے اللہ کی رحمت سے امید بھی ہوتی ہے، اس کے عذاب سے ڈر بھی ہوتا ہے، اور امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں، زبان سے کہتا ہوں اللہ اکبر، یہ میرے دل کی آواز ہوتی ہے، یقیناً میں اللہ ہی کو سب سے بڑا مانتا ہوں، یہاں تک کہ میں کسی بھی آدمی کو، کسی بھی امیر کو، کسی عالم کو، کسی بھی امیر کو، کسی بادشاہ کو بھی میں بڑا نہیں مانتا، یہاں تک کہ زمین سے بڑا، آسمان سے بڑا، ساری کائنات سے بڑا، سب سے بڑا میں اپنے رب کو مانتا ہوں، تب کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور کہتے ہیں میں قرآن پاک میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع تواضع کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں، بائیں پاؤں پر کو بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دائیں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں، اس کے بعد اخلاص سے کام لیتا ہوں، پھر میں یہ خوف رکھتا ہوں کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں قبول ہوتی۔ اس طرح کی نماز، ایسی نماز جو سراپا اللہ کی یاد میں ڈوب کے پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ نمازی کیسے نمازی ہے، سوچتے پتہ ہے نماز میری قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اور ہم جیسی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ قبول فرما لے تو اس کا فضل ہے، ورنہ کوئی بھی سجدہ ہمارا قبولیت کے لائق تو نہیں ہوتا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن سائب طائفی رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو قریب قریب تھمتے ہی نہیں تھے، ہر وقت روتے ہوئے نظر آتے تھے، نماز ادا کرتے تو روتے روتے، طواف کرتے تو روتے روتے، بیٹھے ہوئے دیکھ کر قرآن کریم پڑھتے تو روتے روتے۔ کہتے ہیں میری آپ سے جب راستے میں ملاقات ہوتی تب بھی آپ رو رہے ہوتے، ایک شخص نے آپ کو ہر وقت روتے رہنے پر ملامت کی، برا بھلا کہہ دیا تو رو پڑے، اور عاجزی کے طور پہ کہتے ہیں، فرمانے لگے کہ تمہیں میرے رونے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے، میں رو رہا ہوں اس پر ملامت نہیں، البتہ میری خطاؤں پر، میرے گناہوں پر، میری ذاتیوں پر تمہیں مجھے ملامت کرنی چاہیے۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نماز کے دوران ایک مسئلہ ہے، نماز کے دوران درد یا مصیبت کی وجہ سے اگر رو پڑا، یہ الفاظ نکلے او، آہ، اف، تف، اس طرح کے الفاظ اگر نکل گئے یا آواز سے رونے میں حروف پیدا ہو گئے تو نماز فاسد ہو گئی۔ نماز میں رونا تو اچھی بات ہے، خوف خدا سے نماز میں روئے، آنسو بہیں، لیکن زبان سے اف یا اوہ اس طرح کے الفاظ زبان سے نکل نہ سکے، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے،
آواز اور حروف نہیں نکلے تب کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا اور ارے اور نام یہاں زبان پہ سے جاری ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے، اور اگر امام کی خوش الہانی اچھی آواز کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی۔ امام پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اور کوئی مقتدی ہے جو قرآن کریم سمجھتا ہے، اب وہ آیات رحمت پڑھتا ہے، آیات عذاب پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، اس پر جو ہے وہ نام کہہ گیا، ہاں کہہ گیا، ارے کہہ گیا، تو نماز فاسد نہیں ہو گئی، نہیں ہوگی۔ دیکھیے اگر امام کی آواز اچھی ہے، کس بنیاد پر ارے وغیرہ نام وغیرہ کہہ دے تب تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ خشوع حاصل ہونے کے لیے نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں اور اذکار نماز مثلا ثنا، سورہ فاتحہ، رکوع اور سجدے کی تسبیحات، درود شریف وغیرہ کے معنی معلوم ہوں۔ جو صورتیں نمازیں پڑھتے ہیں ان کے معنی معلوم ہو، کوشش کر کے معلوم کرنا چاہیے۔ اب تو اردو میں ترجمہ آتا ہی ہے، قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہے، سورتوں کا، دعاؤں کا ترجمہ آتا ہے، اور جو نماز سے متعلق کتابیں ہیں ان میں جو دعائیں ہیں ان کا بھی ترجمہ رہتا ہے، تو ترجمہ معلوم کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کا جو سورتیں نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع میں تصویر پڑھتے ہیں، سجدے میں تصویر پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، التحیات پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، تو یہ تمام چیزوں کے معنی اگر معلوم ہے تو پھر نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اب پتہ چلے گا کہ اپنے پروردگار سے کیا باتیں کر رہا ہے، کیا عرض کر رہا ہے۔ آیات اور دعاؤں کے معنی اگر ذہن میں موجود ہوں تو خیالات قابو میں رہ سکیں گے، اور انشاءاللہ پورے طور پر خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ حضرت حکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات نماز کے پورے ہونے سے، اتمام سے ہے کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہارے دائیں بائیں کون ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے دائیں کون کھڑا ہے، بائیں کون کھڑا ہے، اس کی خبر نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، یہ نماز کے اتمام سے ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ نمازی اپنے دائیں بائیں شخص کو نہ پہچانے۔ ایک تابعی ہے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے میں نے عبداللہ بن عباس کا یہ فرمان سنا ہے 40 سال ہونے کو ہے، میں نے نماز میں اپنے دائیں بائیں شخص کو نہیں پہچانا۔ تو اللہ کی یاد میں اس طرح سے ڈوب کے نماز پڑھیں کہ دائیں کون کھڑا ہے، بائیں کون کھڑا ہے، اس کی بھی خبر نہ ہو، اس کا بھی پتہ نہ ہو۔ اخیر میں تو ختم ہو گیا نا، اللہ تعالی ہم کو اپنے صالح بندوں کے طفیل عبادت کا ذوق نصیب فرمائے۔